بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پمس واقعے کی ظاہر یاد ہے ابھی بھی تازہ ہیں. تھوڑی دیر پہلے گورنمنٹ نے 50 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا ہر جانے والی جان کے لیے. ابھی تک لیکن بہت سارے بنیادی سوالات نہ صرف کہ حل طلب ہیں بلکہ عجیب ایک کنفیوزنگ سا معاملہ بھی ہے. آنریبل جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ ہوں گے ابھی کچھ ہی لمحات میں ہمارے ساتھ جناب مصطفیٰ کمال صاحب. ان سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے اور پھر ذرا آگے بھی ڈسکشن میں کچھ اور بہت متعلقہ مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک تو جو پاکستان میں سر ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے کمیٹی تو کل سے اب تک مطلب اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 3 تو کمیٹیاں بن گئی ہیں. ایک وہ سی ڈی اے نے فوراً کمیٹی میں ایک رپورٹ آ گئی سی ڈی اے کی فوراً سے واقعے کے تھوڑی دیر بعد جو ہم نے آپ کو کل بتائی بھی تھی کہ جس میں سی ڈی اے نے کہا کہ جناب وہ نہ فائر فائٹنگ کے صحیح انتظامات تھے, دروازے بھی بند تھے, کراؤڈ مینجمنٹ بھی ٹھیک نہیں تھی. وہ سی ڈی اے کی ایک رپورٹ آ گئی. پتہ نہیں وہ کمیٹی کی تشکیل کے بعد آئی تھی یا ویسے آ گئی. نمبر 1 کل ہی پمس کا اپنا پورا اعلامیہ آ گیا جو بالکل سی ڈی اے کی رپورٹ کو کنٹراسٹ کر رہا تھا, کانٹراڈکٹ کر رہا تھا کہ نہیں فائر انتظامات بھی تھے, بے گناہ جانیں بھی ہم نے بچائیں ورنہ اور نقصان ہو سکتا تھا, نہیں دروازے بھی سارے کھلے ہوئے تھے. یہ سی ڈی اے ادھر کھڑا اور پمس کی رپورٹ ادھر کھڑی. پھر ایک کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی جس کے بارے میں منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل 48 گھنٹے بعد اس کا رزلٹ آنا تھا, یعنی کہ 24 گھنٹے ہو گئے, 24 گھنٹے یعنی کہ کل. ایک کمیٹی کا نوٹیفیکیشن ہم نے آپ کو کل پڑھ کے سنایا. یہ ہے آفس آف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی اور اس کے پورے ٹی او آرز ہیں جس کا کہا گیا کہ جناب یہ رپورٹ ٹو دس افیکٹ ول بی فرنشڈ ود ان 24 آورس. ٹو مائی نالج اس کی کوئی رپورٹ ابھی پبلک تو نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ رپورٹس پتہ نہیں کون سی کمیٹی ہے اور کیا معاملہ ہے, اور پھر کچھ مختلف بیانات بھی جو کہ ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں. اگر آنریبل منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ذرا انہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, انہیں سے پوچھتے ہیں وفاقی وزیر صحت جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم صاحب. شکریہ. اگر شروع میں ذرا آپ پہلے پلیز سن لیں, چونکہ آپ نے ایک اکاؤنٹ دیا تھا کل کہ کیا واقعہ ہوا ہے جس کا خلاصہ یہی تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ سی سی ٹی وی میں بھی ہے یہ معاملہ کہ وہ اے سی سے ایک شعلہ سا گرتا نظر آتا ہے 6:38 پہ اور 6:39 پہ ودن 60 سیکنڈ ودن نو ٹائم سارا کا سارا آگ لگ گئی اور یہ واقعہ ہو گیا. اب آج کوئی اور نہیں بلکہ جو سب سے متعلقہ کمیٹی ہے یعنی کہ ظاہر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت, ان کا بھی کوئی اور ممبر نہیں بلکہ ان کے سربراہ مہیش کمار صاحب وہ اسپتال میں کھڑے رہ کے میڈیا سے بات کرتے ہیں اور باقاعدہ آپ کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ جیسے ان کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کو ایک غلط امپریشن دیا گیا ہے, اور وہ یہ اکاؤنٹ بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا شاید نہیں ہوا تھا بلکہ ایسا ہوا تھا. اگر آپ سن لیں پھر ہم یہیں سے شروع کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے, پھر آگے بات سنائیے گا کیا کہتے ہیں. یہ جو کہا گیا کہ اے سی سے ایک اسپارک نکلا تھا جس سے یہ آگ بھڑکی ہے 1 منٹ میں, تو وہ ہم نے یہاں دیکھا اور یہاں کراس کوشچننگ بھی کی. سورس آف جو فائر تھا وہ ہمیں نہیں ملا. کسی نے کہا کہ اس اے سی سے اسپارک نکلا ہے. میرے خیال میں منسٹر صاحب نے بھی یہ اس کو ایسے بریف کیا گیا تھا کہ اس پرانے اے سی سے اسپارک ہوا ہے. وہ اے سی کام ہی نہیں کر رہا تھا, اور باقی 2 اے سی جو تھے وہ پورٹیبل اے سی تھے. کسی نے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک گچھا تھا وائروں کا, اس سے یہ اسپارک نکلا تھا. اور سی سی ٹی وی کے لیے بھی ہم نے ای ڈی سے پوچھا کہ آپ سی سی ٹی وی سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسپارک اے سی سے نکلا ہے. تو ای ڈی نے سب کو یہ کہا کہ وہ بھی اس سی سی ٹی وی میں ظاہر نہیں ہے کہ وہ اسپارک اے سی سے نکلا ہے. کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور یا آکسیجن کے پائپ لائنوں میں تھا یا وائرنگ میں تھا. یہ پہلے تو بتائیں آلموسٹ آپ بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کی باتوں کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ سی سی ٹی وی میں سارا کچھ ہے, وہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی میں بھی ہم نے پوچھا ایسا کچھ نہیں ہے, ڈاکٹر نے ان کو یہ بتایا کہ گچھا. یہ اس پہ کہیے گا. وسیم صاحب ایسا ہے نا کہ میں ابھی کچھ کہوں گا. ہمیش صاحب جو ہے وہ وہاں گئے تھے جو کہ ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک عوامی نمائندے ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں نیشنل اسمبلی کے. میں ان کی کمیٹی میں ہر میٹنگ میں جاتا ہوں ظاہر سی بات ہے, اور وہ ایم این اے ساتھ گئے. مجھے لگتا ہے کہ اس گفتگو کا یا اس کے کاؤنٹر اور ان کو بھی کسی نے بتایا ہے, مجھے بھی کسی نے ڈیفینیٹلی میں بھی بریفڈ ہوا ہوں تو میں نے یہ والی بات کی ہے. اس ساری چیزوں کا حل جو ہے وہ میں نے آپ کا انٹرو بھی سنا, اس میں آپ نے جو کمیٹیز کی بات کی ہے پہلی دوسری کوئی کمیٹی نہیں ہے, اب صرف ایک کمیٹی ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے بنائی ہے, اور وہی کمیٹی جس کی جو فائنڈنگز تھی وہ اب اس کمیٹی کو پیش کر رہی ہے. اس کمیٹی نے گزشتہ رات سے اپنا کام شروع کر دیا. یعنی باقی کمیٹیز ڈیزالو ہو گئی ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں ایفیکٹیولی ایک ہی کمیٹی ہے؟ سب کوئی ڈیزالو. اچھا ایفیکٹیولی ایک ہی کمیٹی, کوئی
کوئی کمیٹی نہیں. ایک کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان نے بنائی ہے, شاہد صاحب اس کو جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اس کو چیئر کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے جو ممبران ہیں. یہ کمیٹی جس کو کوآپٹ کرنا چاہے گی وہ کر دے گی. اس کی TOR بڑے ویل ڈیفائنڈ ہیں کہ کیا ان کو اس کے تحت تک جانا ہے. جو میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں یا رمیش صاحب نے گفتگو کی یا کسی اور نے گفتگو کی, ان ساری گفتگو کے اصل ایویڈنسز, ثبوت و شواہد, یہ اس کمیٹی کا مینڈیٹ ہے. یہ جو کمیٹی وزیر اعظم نے بنائی ہے اس کا مینڈیٹ ہے. ان کے پاس تمام ویڈیو ایویڈنسز بھی موجود ہیں, ان کے پاس ہیومن ایویڈنسز بھی موجود ہیں, ان کے پاس جو وہاں کے آئی وٹنسز ہیں وہ بھی موجود ہیں. انہوں نے جو ہے وہ جو وہاں پر بیمار جو لوگ تھے جو ایڈمٹڈ تھے ان سے بھی بات کی ہے, گھر والوں سے بھی بات کی ہے. تو یہ پورا, اور یہ ادارے سے بھی بات کر رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں. تو 24 گھنٹے کا انتظار کر لیتے ہیں. اس کے اندر کوئی ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف اس میں ایک ضمنی سوال یہ کہ یہ تو ہم ازیوم کریں نا کہ آپ نے کل جو اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں AC سے لگی, وہ کہہ رہے ہیں گچھے سے لگی, وہ کل کمیٹی جو آئے گی اس پہ مان لیں گے. کل جو آپ نے یہ کہا, یہ تو آپ کو بریف نہیں بلکہ آپ نے ایک فیکٹ ہی بتایا نا کہ آپ نے کہا CCTV میں بھی ہے یہ سارا کچھ, کہ 1 منٹ کے اندر سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ تو ہم بلیو کر لیں کہ یہ تو ایسا ہی ہوا ہے اور یہ CCTV آپ کی نظروں سے گزری ہے جو کہ آپ نے کلیم کیا ہے. جی نہیں ایسا ہے نا کہ میں تو مجھے تو ڈیفینیٹلی بریف کیا گیا ساری باتوں کے اوپر جب میں آیا ہوں وہاں پہ, اور ڈیفینیٹلی میں جو آفیسرز ہیں, جو لوگ ہیں, ان کی ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ میں نے اپنی بات کی. جبھی تو اس کمیٹی کا یہ مینڈیٹ ہے نا کہ اس کے پاس یہ CCTV کی چیزیں بھی ہینڈ اوور کی ہیں, یہ ریلز بھی ساری ہینڈ اوور ہوئی ہیں, اور وہ پچھلے 24 گھنٹے سے کام کری ہے, اگلے 24 گھنٹے پہ تو کتنے منٹ پہ, جو کہ اسٹیٹمنٹ ہے, پہلا اسٹیٹمنٹ ہے جس کو میں نے ریپیٹ کیا, جو کہ وہاں پہ اتھارٹیز ہیں پمز ہاسپٹل کی, انہوں نے کہا کہ 6:38 پہ ان کو چونکہ انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھ رکھی تھی ساری, اور انہوں نے یہ حوالے کیے ہیں ساری ویڈیو. اور مصطفیٰ صاحب ٹھیک ہے, مناسب ان بیانات, پھر یہ جو لواحقین ہیں ان کے بیانات کا بھی پھر یہی جواب سمجھا جائے کہ بھئی کل تک ویٹ کرتے ہیں کیا آتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے کل میڈیا ٹاک میں کہا کہ فائر بریگیڈ واز دیئر ود ان نو ٹائم, آپ نے ٹائم بھی بتایا کہ کتنے منٹ میں آ گئی تھی. لواحقین کہتے ہیں آدھے گھنٹے بعد آئی تھی. اس کا بھی آپ یہ جواب دیں گے کہ یار یہ کل کی رپورٹ میں پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کیا ہے یا نہیں؟ یقین ہے. دیکھیے اس لیے میں نے نہیں ایسا ہی ہے. دیکھیے اس کمیٹی کے سامنے سب کچھ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا, اینڈ ایوری بڈی مسٹ ایکسیپٹ دی رپورٹ آف دس کمیٹی, کیونکہ یہ ایک انڈسپیوٹڈ کمیٹی ہے اور اس کو سب لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور سب ان کی یہ انڈیپینڈنٹ ہے. وزیر اعظم نے اس کو بنائی ہے, وہ اس کو خود جو ہے وہ فورسی کر رہے ہیں, اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اور ہم سب لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ دس کمیٹی ہیز رائٹ ٹو کوسچن یو ایز ویل. اینڈ کیا انہوں نے کیا ہے آپ کو کوسچن بھی کسی بھی؟ میں نے تو خود جو ہے وہ پیش کیا ہے اس کمیٹی کو, تو جس کو چاہے, میں تو فیسیلیٹیٹر ہوں, اور اس کمیٹی کو نے اگر مجھے بلا کر پوچھنا ہو تو میں بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ. لیکن ابھی تک کچھ پوچھا تو نہیں انہوں نے آپ سے؟ وسیم بھائی پوچھا ہوتا تو جو ہے وہ میں ببانگ دھول بتا رہا ہوتا, ابھی تک پوچھا تو نہیں ہے مجھ سے کچھ. مناسب. سر یہ اس واقعے سے پہلے کی بات بعد میں کرتے ہوئے ذرا یہ ایک اور کمیٹی ہے جو کہ اگین یہی والی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت, اس نے آج سے 1 سال پہلے وہ ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کی بنا پر ایک قائمہ کمیٹی نے ایک سب کمیٹی بنائی تھی. اس سب کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کی, جامع رپورٹ تیار کی, اسلام آباد کے پرائیویٹ ہاسپٹلز, پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز, FBR, CDA, پبلک ہیلتھ ایگمنٹ, سب کو مجتمع کر کے, اور انہوں نے باقاعدہ 1 2 3 4 5 کر کے اسلام آباد میں ہیلتھ کے سیکٹر میں کیا مسائل ہیں اور ان کے کیا حل ہیں وہ رپورٹ بنائی تھی. وہ رپورٹ 1 سال ہو گیا, اسپیکر کے دفتر میں پڑی رہی, وہ پیش ہی نہیں ہوئی ایوان میں آج تک. ور یو اویئر آف اینی سچ رپورٹ مصطفیٰ کمال صاحب؟ نہیں, میں تو ساری اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہوں, اور یہ آپ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے جو پوچھے کہ میں شاید واحد وزیر ہوں گا کہ میں نے کوئی, شاید اگر ملک سے جس دن باہر ہوا اور اس دن اسٹینڈنگ کمیٹی کوئی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کی یا سینٹ کی, تو وہ شاید میں نے مس کی ہو جس دن جب میں ملک میں ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کمیٹی کا اجلاس اسی وقت ہو جب میں ملک میں ہوں, اور یہ دونوں چیئرمین صاحبان سینٹ کے بھی اور جو نیشنل اسمبلی کے بھی ہے, یہ بہت مہربان ہے کہ وہ میری بات, اس والی بات کو رکھتے ہیں. اور جب جس جگہ میرے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جب بھی جو بھی گفتگو, جو بھی سوالات ہوئے ہیں, پوری تفصیل کے ساتھ تمام چیزوں کے جوابات ان کو دیے جاتے ہیں, اور صرف جوابات نہیں جاتے, ان کی بات مانی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہماری کمیٹی ہے ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی, وہ شاید ہی اس طرح کی کوآپریشن کسی اور منسٹری سے ہو.
تو وہاں پر صرف جو بھی بات جو بھی کوشچن اٹھائے گئے اس کمیٹی یہ جو کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی ایم این ایز کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے یہ ویل اویئر ہے تمام چیزوں سے. اس نے جو رپورٹ جمع کرائی تھی 1 سال پہلے اسپیکر کے ہاؤس میں جو کہ پڑی رہی اسپیکر کے آفس میں آج تک پیش ہی نہیں ہوئی, اس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے؟ ڈاکٹر امجد صاحب اس کے کنوینر تھے سب کمیٹی کے. نہیں مجھے نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. IHRA کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کے حوالے سے بہت سارے IHRA آپ کو پتہ ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی, ہیلتھ کیئر IHRA اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی, اور اسی طرح سے تمام صوبوں میں ہیلتھ کمیشن ہیلتھ کیئر کمیشن ہے جس کا کام ہوتا ہے پولیسنگ کرنا. لیکن میں اسلام آباد کے ہیلتھ کیئر کی آپ کو بات بتا دوں کہ منسٹر اس کا ایک بورڈ ہے, اس کا ایک چیئرمین ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ اس بورڈ کے چیئرمین اور بورڈ فیصلہ کرتا ہے سارے ڈیسیجن میں, وہ پھر ایک CEO لگاتا ہے. اور میں نے آنے کے بعد جو CEO لگے ہوئے تھے میں نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ اختیارات سے تجاوز کر کے ان CEO صاحب کو اس کو بورڈ کو کہا کہ بھائی ان کو ہٹائیں, یہ بالکل سن آدمی ہے, یہ اس کو کچھ نہیں پتا, اور یہ اتنا بڑا اسلام آباد ہے, 2,500 فیسلٹیز ہیں, اور ان کے حصے کے جواب مجھے جا کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں دینا ہوتا ہے, اور میں بار بار کیا کہتا ہوں. تو انہوں نے اس کو ہٹا کر پھر میں نے ایک آفیسر سجیسٹ کیا اور اس کو میں گلگت بلتستان سے لے کر آیا. بہت اچھی ریپوٹیشن تھی اس آدمی کی, ابھی بھی ہے. وہ یہاں پہ DHO رہ چکے تھے ڈاکٹر زعیم, اور پرائم منسٹر نے میری اس میں مدد کی. وہ ڈیفینیٹلی میں ڈیپوٹیشن ان کو نہیں لے کر آ سکتا تھا, پرائم منسٹر نے میری اس میں مدد کی, اور مجھے اس کو میں نے لگایا 4 مہینوں میں اس نے اس ہیلتھ کیئر کمیشن کو جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں زمین سے آسمان پر اٹھا دیا. لیکن 4 مہینوں کے بعد اس بورڈ کو ان کا کام پسند نہیں آیا, اور 15 دن پہلے ان کو جو ہے انہوں نے سیک کر دیا اپنے پاس سے. تو یہ ان کے پاورز ہیں, بورڈ کے پاورز ہیں, اور وہ ایکٹ دکھاتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ایکٹ بنا ہوا ہے, اس ایکٹ کو لوگوں نے اپنی مرضی سے بنایا ہوا سارا. ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ منسٹر ہے, لیکن اس CEO کو بورڈ نے وہ ایکٹ انیبل کرتا ہے بورڈ کو کہ CEO کو اڑا دیں. منسٹر جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے کے لیے ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے کے لیے ہے, جواب دینے کے لیے. ادروائز ہر چیز کے لیے پھر منسٹر کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, ہر چیز کو جو ہے وہ بورڈ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ جی یہ فلاں آدمی یہ نہیں کر رہا, آپ یہ اس کو جو دیکھ لیجیے. عام الفاظ میں تو کہا جاتا ہے کہ منسٹر نہیں چلاتا, بابو چلاتا ہے, یہ ٹھیک کہا جاتا ہے؟ ولی یہ بابو بھی نہیں ہے, اس سے آگے کا کام ہے تھوڑا سا, یہ اس سے آگے کا کام ہے, یہ بابوؤں سے بھی آگے کا کام. بابو تو میرے سیکرٹری ہو گئے نا, میرے سیکرٹری. لیکن ابھی یہ بڑی اس کی لیکن مستقبل ٹھیک ہے, اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. نہیں مستقبل صاحب, آپ اگر ایسا ہوا ہے جیسا میں عرض کر رہا ہوں, میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر امجد صاحب نے رپورٹ بنائی, نیشنل اسمبلی کی کام کمیٹی برائے صحت کی سب کمیٹی کے کنوینر تھے, انہوں نے پوری ایک جامع رپورٹ مرتب کر کے دی, اسپیکر ہاؤس میں پڑی رہی سال اور وہ پیش ہی نہیں ہوئی. اگر ایسا ہوا ہے, جو کہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, تو اس پر آپ اسپیکر ہاؤس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مطلب ہیلتھ منسٹر کو پتہ ہی نہیں اور ہاؤس میں پیش ہی نہیں ہوئی, تو اس پہ اسپیکر صادق ذمہ دار ہوئے پھر؟ اچھا, میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر امجد تو PTI کے ہمارے MNA ہیں, اور سوات سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میرے آنے سے مجھے لگتا ہے کہ IHRA کی یہ رپورٹ شاید میرے آنے, کیونکہ میرے شاید آنے کے بعد بہت تھوڑے عرصے تک کی یہ 2 جون 2025 کو کمیٹی بنی تھی, آپ کو آئے ہوئے تقریباً 14 مہینے ہوئے, لیکن پیش تو آج تک نہیں ہوئی نا, تو آپ کو آئے ہوئے 14 مہینے تو ہو گئے نا. تو یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ اسپیکر ہاؤس میں مجھے اس کا, لیکن یہ میری نالج میں یہ نہیں آئی ہوگی یہ بات, یہ میری نالج میں نہیں ہونی چاہیے والے, مجھے اس کا رپورٹ سے تعلق نہیں. یہ تو پھر اسپیکر ہاؤس سے آپ اس کو معلوم کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا اوکے, آپ کہہ رہے ہیں. اور مور انٹرسٹنگ مصطفیٰ کمال صاحب, یہ رپورٹ جو لکھتی ہے اس کا خلاصہ یہ, پھر 2 ہفتے پہلے نا, آج سے 2 ہفتے پہلے امجد صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ اس کمیٹی کا کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور اس میں پرائم منسٹر کو لکھتے ہیں. اب یہ تو آپ بتا سکتے ہیں ایز اے ہیلتھ منسٹر کہ فیکچولی کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے, بیکاز یہ کل کے حادثے سے متعلق نہیں ہے, جنرل بات ہے, اور اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ تو حیران کن ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ no hospital in اسلام آباد was found to hold a valid license. اسلام آباد کے ایک بھی اسپتال کے پاس ویلڈ لائسنس ہی نہیں ہے. وہ IHRA کے حوالے سے کہتے ہیں کہ IHRA registration board has not been made functional and the licensing process remained inactive. پھر وہ کہتے ہیں پرائز ڈٹرمنیشن کمیٹی بھی نہیں ہے, اور بہت ساری اور باتیں. یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں جو ہے آپ کو نہیں یہ ایسی اس میں بالکل یہ فیکچولی یہ کریکٹ نہیں ہے. میں آپ کو ریکارڈ کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے میں نے یہ افسر لگایا تھا
اور میں آپ کو ہر روزانہ کی رپورٹ دے سکتا ہوں, روزانہ کی. میرے پاس جو روزانہ کی شام میں ڈیجیٹائز رپورٹ آتی ہے اور ریئل ٹائم, تو میں آپ کو روزانہ کی رپورٹ دے سکتا ہوں کہ کتنی لائسنسنگ ہوئی ہے, کتنے کو سیل کیا ہے, کتنے کو فائن کیا ہے, کتنے. تو یہ کام شروع ہو گیا تھا سارا. نہ اس سے پہلے کی ذمہ داری ڈیفینیٹلی میرے پاس نہیں ہے, اور اب جب سے پچھلے 1.5 مہینے سے بھی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ یہ ان کو چینج کر دیا گیا ہے. لیکن یہ فیکچولی ایسی بات کریکٹ نہیں ہے کہ کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے. میں تو اچھا یہ آپ کو صرف نالج میں رہے یہ والی بات, پورے صوبے میں ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, یہ کمیشن ہے, ہیلتھ ریگولیٹری کمیشن ہے. سندھ میں, پنجاب میں, یہ جو کمیشن ہے یہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے لیے پولیسنگ کا کام کرتی ہے. اب فرض کریں کہ سندھ میں اگر ایڈز پھیل رہا ہے لاڑکانہ میں, یا میٹرو ویل جو یہ ہاسپٹل میں بنارس کے پاس جو ہاسپٹل ہے وہاں پر اگر 82 بچوں کو ایڈز پھیل گیا چیزیں, تو یہ اس ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام ہے کہ وہ ایک ایک ہاسپٹل کو جا کے اس کی جو ہے وہ ریگولیشن کو چیک کرے, اور کہاں پہ کوئی جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, کہاں پر کوئی ڈینٹسٹ جو ہے وہ ڈینٹسٹ بن کر روڈ کے اوپر دانت نکال رہا ہے, یہ اس ہیلتھ کیئر کمیشن کا. لیکن اب اس کی جو فنکشنز ہیں وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے پروونشل گورنمنٹ میں نہیں ہونے کے برابر ہے. فرض کر ابھی ہم لاسٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ میں گئے تھے سندھ میں, تو 137 لوگ ہیں ٹوٹل ان کے پاس. اب 137 لوگوں میں کتنے لوگ ہوں گے جا کر چیک کرتے ہوں گے, اور بقیہ اس میں ڈرائیور ہوں گے, آفس بوائے ہوں گے, تو وہ تو پورا سندھ ان کو چیک کرنا ہے. تو منسٹر خود میرے ساتھ پروونشل گورنمنٹ کے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے وداؤٹ نیمنگ نیم, ان میرے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمیں بھی جواب دہ نہیں ہے. تو پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بہت ان کی وہاں پر جو صاحب آئے ہوئے تھے اس کے سی او جو تھے وہ ایسی حشر, لیکن ہم نے یہاں پہ آنے کے بعد اس IHRA کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا, اور میں اس کو ایکٹیویٹ کر دوں گا. مجھے پتا ہے کہ میں آئی وونٹ گیو اپ. یہ جو انہوں نے چینجز وغیرہ کی ہیں, وزیر اعظم اس والی بات پہ بہت برہم ہے, اور اب وہ اس بورڈ کو انہوں نے اعظم تارڑ صاحب کی ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اس بورڈ سے بات کریں. اور اسلام آباد کی حد تک, چونکہ اسلام آباد کی الگ ہے اور تمام صوبوں کی الگ ہے, تو اسلام آباد کی حد تک تو ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ آن ریکارڈ کہنا کہ یہ جو اسپیسیفک جو میں نے 2-3 پوائنٹ بتائے فیکچولی انکریکٹ ہے, اس کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں آپ, اور یہ بات جی نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ پورے اسلام آباد کے سارے ہاسپٹل جو وداؤٹ لائسنس ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ اب یہ 18ویں ترمیم اور سارے نئے میکینزم کے بعد لے دے کے 2 ہی تو اسپتال ہیں جو ہیلتھ منسٹری نے چلانے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں چلا پائے. اب نہیں چلا پائے, وہ چلا پائے الگ بات ہے نا, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ 2 ہی اسپتال ہیں ہیلتھ منسٹری کے انڈر وفاقی. نہیں اس میں وسیم بادامی صاحب, ایک تو لاسٹ قادر پٹیل صاحب کی لاسٹ ڈیز میں جنا اسپتال جو تھا وہ پروونشل گورنمنٹ کو جو ہے وہ دے دیا گیا. تو اس وقت جو ہے وہ شیخ زائد ہے لاہور والا, اور یہاں پر کچھ 4 ہاسپٹلز ہیں, اور کچھ 26-27 کے قریب BHUs ہے, یہ ہمارے جو ڈسپینسریز ہوتی ہیں اسلام آباد کی, اور AJKGB میں بھی جو بھی ہاسپٹل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی فیڈرل ٹیریٹری کی جو کہلاتے ہیں وہ اس کے ڈومین میں آتی ہے. لیکن بڑے یہ جو 2 اور ہاسپٹل FGH ہے اور ایک اور ہے, تو وہ کووڈ اس میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس زمانے میں ایک ہاسپٹل بنایا گیا تھا جو کہ لمبس اور انسانی یہ جو پیر کو چینج کرتے ہیں اور اس کے جو لمبس لگاتے ہیں اس کا وہ ہاسپٹل ہے. لیکن مین چلنے والے جو جنرل ہاسپٹلز ہیں وہ پیمز جو 1984 میں بنا تھا, مجھے آج پتہ چلا وہ 83 میں بنا تھا. تو اس وقت اسلام آباد کی آبادی کوئی 3 لاکھ تھی, 3.5 لاکھ, آج کوئی 36 لاکھ ہے, پیپروں پہ کہتے ہیں 50 لاکھ ہے. پھر پورا خیبر پختونخوا یہاں آتا ہے, آزاد جموں کشمیر یہاں آتا ہے, اور گلگت بلتستان یہاں پر آتا ہے. تو تقریباً 9.5-10 ہزار لوگوں کی ایک دن میں OPD ہوتی ہے. اب وہ اپنے اشاروں کے ساتھ آتے ہیں, تو 30-40 ہزار انسان جو ہے وہ ایک دن میں پیمز میں آتا ہے یہاں پہ. یہ اس کی سچویشن ہے. یہ کل لوائقین میں سے ایک ہمارے پروگرام میں آ کر کہہ رہے تھے کہ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ DNA کر کے ہمیں یہ تو مطمئن کر دیں کہ ہمیں ان کے الفاظ بول رہا ہوں کہ ہمیں جو گوشت کے ٹکڑے دیے ہیں یہ باہر سے کوئی کسی کے نہیں دے دیے یا کسی اور کے بچے کے نہیں دے دیے, ہمارے اپنے کے, تھوڑی تسلی ہو جائے گی. لیکن بڑے لوگ ہیں, ہم کہاں اپنا سروس استعمال کر سکتے ہیں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں. اور یہ مسائل تو ہوتے ہیں کہ DNA کے لیے لوائقین مارے پھر رہے ہوتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے, کیا ہو سکتا ہے؟ جی آپ کے اس پروگرام کل سننے کے بعد جو ہے وہ ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اور ان کی بات کو ان کو تسلی جب تک ان کی نہیں ہو جائے گی ان کو ہر وہ چیز کریں گے جو وہ کہیں گے. اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی, جو وہ کہیں گے ان کی تسلی کے لیے وہ تمام چیزیں کی جائیں گی.
اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں اس پروگرام کے بعد اس پہ ایکشن ہوا ہے اور ان کو مطمئن کرنا ہے. ٹھیک, اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, بننا چاہیے اگر اس پہ اس کی تحقیقات کے لیے؟ جی بالکل. اگر تو کل جو پریلیمنری رپورٹ آئے گی نا وسیم بادامی صاحب 48 گھنٹوں کے بعد وزیر اعظم کو پیش ہوگی, اور اس میں اگر لگے گا کہ کوئی اس میں خود سکم رہ گیا ہے تو بالکل جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے بالکل, تاکہ اور اس کی جو ہے وہ صحیح ونس فار آل اس کو اس کی ایسی چیز ہو جائے کہ پھر ایک تو جو اس وقت کے کلپریٹس ہیں, کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کسی سے کوتاہی ہوئی ہے, کسی کی غفلت ہوئی ہے, اس کو ہر طرح سے سزا ملنی چاہیے. دوسری یہ کہ بھئی آئندہ اس طرح کے واقعات کو بالکل کسی بھی انسانی جان کا نقصان کسی اس طرح کے انسیڈنٹ کے سے نہیں ہونا چاہیے. یہ دو باتیں جس کے لیے جو بھی کرنا پڑے اس کو کرنا چاہیے. یہ پرانے ہیلتھ سیکرٹری سے آپ مطمئن تھے اور نئے سے مطمئن ہیں؟ میرے 5 سیکرٹریز چینج ہو چکے ہیں اب تک, تو مجھے تو کل پرانے جو سیکرٹری تھے ڈیفینیٹلی میں جانے والے کے لیے وزیر اعظم صاحب کا بالکل یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ جس وقت جب چاہیں وہ سیکرٹری کو چینج کریں. میں ان کے فیصلے کے ساتھ ہوں ڈیفینیٹلی. تو یہ میرا ڈومین بنتا نہیں ہے کہ میں جانے والے وزیر اعظم کے فیصلے پہ کامنٹ کروں کہ انہوں نے صحیح کیا غلط کیا. جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا ٹھیک کیا. ٹمز میں سیاسی بھرتیاں ہیں مصطفیٰ کمال صاحب؟ سیدھا سوال. کسی کے زمانے کی, کسی کے 200%. سوری, سارے زمانوں کی ہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں 100% یا 200%؟ میرے زمانے کے علاوہ. اور ان سے جان چھڑانے کے لیے کچھ کیا آپ نے؟ جو ہے وہ آپ ایک امپلائی کو تو نہیں اس کو لیگل کام کر رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے, تو اس کو آپ جو ہے وہ اس سے نہیں دیکھیں. یہ ایک پورا ایک نہیں, سیاسی بھرتی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے اس لیے لگا دیا کہ میری فلاں ایفیلیشن ہے, قابلیت پیمانہ نہیں ہے, تو پھر تو میں کام کرنے کے بجائے کام خراب کروں گا نا. دیکھیے وسیم بادامی صاحب, ایکچولی جو پورا آپ تو پروڈکٹیوٹی اور جو کارکردگی ہے اس کا آؤٹ کم ہے اس کو گیج کرتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے, اور بٹس اینڈ پیسز میں یہ نہیں ہو پائے گا. ہم نے سیگمنٹس لے کر اس کو ٹھیک کرنے جا رہے تھے, اور ابھی ہم جس طرح ایک ایمرجنسی ہے, اب ایمرجنسی ہم نے ایک نئی ایمرجنسی بنا لی پوری, ابھی 30 بیڈس کی, ابھی 176 بیڈس کی ایمرجنسی بن گئی اسٹیٹ آف. اس کو ہم چاہ رہے تھے کہ اس سرکاری طریقے سے بالکل الگ چلائیں. تو کانٹریکٹ پہ لوگ ہائر کریں, کانٹریکٹ کے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ کام نہیں کریں گے تو اگلے دن ان کو فائر کر دیں گے, وہ کوئی جا کر کورٹ سے جو ہے وہ اسٹے آرڈر لے کر نہیں آ سکتا, کام کرے نہ کرے. تو اب وہ آہستہ, چونکہ اتنا بڑا یہ سارا اتنے بڑا پھیلا ہوا ایک پورا انٹرینچ قسم کا نیکسس ہے, تو یہ بالکل آپ ابھی میرے ساتھ پرابلم ہی یہی ہے کہ آپ کسی برے آدمی کو ہٹائیں گے تو کوئی اچھا لائیں گے کہاں سے. آپ کو کم برے اور برے میں زیادہ برے میں تفریق کرنا پڑتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہیومن ریسورسز کا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ہاسپٹل چلانے کے کام سے حکومت کو باہر آ جانا چاہیے. اس کو ہم اور اس میں جتنا پیسہ لگ رہا ہے اس سے بہت کم پیسوں میں ہم لوگوں کو اس سے زیادہ, آج اگر 10% لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں, ہم 90% لوگوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, آج ہم سارے صوبے اور فیڈرل ملا کے 1156 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں. 1156 ارب روپے آپ بجٹ اٹھا کے ہم ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں. اگر آج اسے میں 0 کر دوں اور میرے پاس اختیار ہو اور میں بولوں کہ جی ملک کے سارے لوگوں کو ہم جو ہے وہ یونیورسل ہیلتھ کوریج دیتے ہیں, کہ جو آئی ڈی کارڈ رکھتا ہے 1000 فرض کریں سرکاری اسپتال ہیں, میں 5000 اور نئے ہاسپٹل ایڈ کر لوں, اور اس کی تھرڈ پارٹی جس طرح آج جو ہے وہ یہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے جو کہ ایویلویشن کرتی ہے, اس کے پاس پورا ایک میکینزم ہے, کمپیوٹرائز میکینزم ہے کہ کوئی اس کے اندر بلنگ نہیں کر سکتا چیزیں. تھرڈ پارٹی بٹھا کر ایویلویشن کر کے جو اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہا ہو, اور ریاست اس بات کی ذمہ داری لے لے کہ جو جتنے پیشنٹ دیکھے اور وہ اس کو مطمئن کرے وہ ریاست سے پیسے لے لے. تو آپ کو پتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو 1156 ارب آج خرچ کر رہے ہیں, اگر ہم یہ کریں یونیورسل ہیلتھ کوریج میں تو مجھے صرف اور صرف 210 ارب روپے خرچ کرنے پڑیں گے, اور اگر میں او پی ڈی بھی شامل کر لوں تو 300 ارب روپے میں جو ہے وہ ہم پورے پاکستان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج دے دیں گے. آج 1156 ارب روپے میں بھی ہم یہ نہیں دے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ہاں پورا نظام, ایک دفعہ لوگ آ جاتے ہیں ان کی ایفیشنسی وہ نہیں ہے, اور پھر وہ یونینیں بنی ہوئی ہیں, آپ کسی کو کچھ کیا ہے. تو یہ اس نظام کو یکسر چینج ہونا ہے, اور پھر یہاں پہ ڈیفینیٹلی
ہاسپٹل بھائی ہاسپٹل چلانا میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے, چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے انڈر میں ہونا چاہیے, اور وہ لوگوں سے اس کا تعلق ہونا چاہیے جو نکل کر آئے اور وہاں پہ ان تمام چیزوں کو جو لک آفٹر کرے, اور نہ کرے تو اس کے اوپر وہ لوگوں سے اس کا کلوز کانٹیکٹ والا حساب کتاب ہونا چاہیے. آخری 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ایک تو یہ بہت معلومات کی بنیاد پہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا استعفیٰ تو پیش کر دیا تھا وزیر اعظم صاحب کو, آپ تردید کر دیں اس کی کہ ایسا نہیں ہوا تھا. اگر میں آپ کی اس بات پہ نہ تردید کر رہا ہوں, نہ آپ کی بات کو اس بات کو میں مان رہا ہوں. اور وسیم بادامی صاحب آپ لوگ بہت ریسورسفل لوگ ہیں, تو مجھے میں اس والی بات پہ آپ کے میں اپنا استحقاق استعمال کروں گا آپ کے سوال کے جواب نہ دینے کے. بالکل ہی ہے, آپ کیسے گا اس پر بھی استحقاق استعمال کیجیے گا. بتائیے گا کہ جو کرنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں پیمز کیا؟ ول ڈیفینیٹلی ڈیفیشنسیز ہیں, یقیناً ڈیفیشنسیز ہیں. تو اگر منسٹر مطمئن نہیں ہے ایک بڑے اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر, تو پھر ان کو ہونا چاہیے اس جگہ پہ. ابھی تک تو یہ سارے سانے میں ابھی 24 گھنٹے کے بعد, میں اس لیے بہت زیادہ ابھی کامنٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ 24 گھنٹے کی تو بات ہے. لیٹ دی ڈیٹیل انکوائری کم, رپورٹ کم انٹو سرفیس, اور سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس ٹی او آر میں یہ فکس کرنا شامل ہے اس کمیٹی کے مینڈیٹ میں کہ وہ یہ فکس کرے کہ جو ہے وہ ای ڈی جو ہے وہ کتنے افیکٹو ہیں اور کیا ان کی کارکردگی, یہ ساری چیزیں. تو میں بھی کچھ کہہ دوں ابھی اور 24 گھنٹے کے بعد کچھ اور ہو یا اس والی بات ہو, تو میں ابھی ویٹ کروں گا. لیٹ دا رپورٹ کم, پھر اس کے بعد جو ریکمنڈیشن ہوگی اس کے اوپر فیصلہ ہوگا سارا. انہی ای ڈی صاحب سے متعلق حامد میر صاحب نے کہا, میں نام لے کے عرض کر رہا ہوں, آج ان کے پروگرام میں بھی تھے, حامد میر صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ کہا گیا تھا جب آپ آئے تھے تو کہ بھائی ای ڈی بہت تگڑا آدمی ہے, اس کی طرف نہیں دیکھنا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میرے سامنے تو حامد صاحب نے یہ والی بات نہیں. آپ کے جانے کے بعد جب اگلا کا سیگمنٹ تھا ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ کے ساتھ, تب انہوں نے جملہ کہا, انہوں نے آگے بڑھ کے یہ بھی کہا کہ آپ نے بات پرائم منسٹر صاحب کو ہی بتائی کہ مجھ سے تو یہ کہا گیا ای ڈی کے بارے میں. از اٹ کریکٹ؟ نہیں, پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کو جو ساری باتیں, پرائم منسٹر صاحب مجھ سے زیادہ نالجبل ہیں, ان کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں. میری جو ہے وہ, میں تو ابھی مجھے آئے ہوئے اسلام آباد تو بھی بہت چند دن ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ یہاں پر زیادہ ان کے وہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اور ابھی پچھلے 4 سالوں سے 3-4 سالوں سے وہ وزیر اعظم ہیں. ان کے پاس ادارے ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں, ان کے پاس ایجنسیاں جو رپورٹ کرتی ہیں, ان کے ماتحت اتنے سارے لوگ ہیں, ان کو میری انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے تو پرائم منسٹر صاحب سے نہیں کہا, لیکن آپ کو کسی نے کہا تھا ای ڈی سے متعلق یہ؟ آپ نے بے شک پرائم منسٹر صاحب کو نہیں کہا, لیکن آپ سے کہا؟ نہیں, میرا مجھے نہیں میں جو ہے وہ ابھی ای ڈی کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے, یہ بہت چھوٹا سا ایک ایشو ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ آخری سوال آپ سے متعلق کر لیتا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب, ظاہر آپ ایک خاص مزاج رکھتے ہیں, اس میں جہاں آپ کا وہ اچھا ہے کراچی کی نظامت سے متعلق, وہاں اچھے پیرامیٹرس کرتے ہیں, یہاں پہ خاص مزاج رکھتے ہیں جو کہ ذرا ایگریشن رکھتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بھی تھوڑا یعنی جس طرح کل جو واقعہ ہوا, مجھے نہیں معلوم, جب آپ پریس ٹاک کر رہے تھے تو سامنے سے وہ آپ نے بلکہ کہا بھی کہ وہ لواحقین میں سے کوئی نہیں تھے جو اس وقت آواز بلند کر رہے تھے, لیکن ظاہر ایک خاص ماحول میں ایک پریشان آدمی ہی ہوگا, جو بھی ہوگا لواحقین میں سے نہیں بھی ہوگا, تو لوگوں کو یہ لگا, فرینکلی ہماری بھی رائے ہے کہ آپ نے جس انداز سے کہ آؤ بھائی یہاں آؤ بات کر لو, کچھ ایونٹس کو جانے نہیں دینا چاہیے, اپنے مزاج کو سائڈ پہ رکھ کے بھی, اور ذرا چونکہ لوگ ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں ریاست ماں کے جیسی ہے, تو لوگ عوامی نمائندوں کی طرف ایک دوسری نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کچھ غلط بھی کہہ رہے ہیں تو ون کین کیا جانے دو, ٹھیک ہے, کم از کم آج کے دن جانے دو. آپ کی اس سے پہلے بھی اس طرح کی کلپس وائرل ہیں. نہیں, آپ جیسے ابھی میں آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں, میں تو بہت ہی ہمبل آدمی ہوں اس حوالے سے, اور میں جو سائل ہوتا ہے, جو بات کرتا ہے, میں تو اس کو, میرا فون کبھی بند نہیں ہوتا, میں ان نون کالز میں ریسیو کرتا ہوں, لوگوں کی بات سنتا ہوں بغیر کسی شناخت کے, بغیر کسی بات کے, اور اپنی جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہوں. میرا, اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے, مجھے جو ہے وہ میرا یہ فون نمبر کوئی پچھلے 30 سال پرانا ہے, اور ایک ہی نمبر ہے میرے پاس. میں چاہوں تو آرام سے فون نمبر چینج کر لوں کہ مجھے لوگ تنگ کرتے ہیں. میں نے نہیں کیا کہ مجھے رب کہیں ایسا کرنے سے کسی ایک آدمی کی کوئی فریاد پہنچنے سے رک نہ جائے. یہ نمبر سب کے پاس ہے. نہیں, وہ جو آپ جو فرما رہے ہیں سارا وہ سامنے نظر آ رہا. اچھا, میری پریس کانفرنس ختم ہو گئی تھی, ان صاحب کو بیسیکلی میں ان کو اپنی طرف بلا رہا تھا کہ میری جو آواز نہیں آ رہی,
آپ ادھر آ جائیں, میرے پاس آ جائیں, مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا میں آئی سنسیئرلی وانٹیڈ ٹو لسن ٹو ہم, اینڈ ان کو سن کر میں ان کا جو مسئلہ تھا تو میں حل بھی کرنا چاہتا تھا, لیکن ان کو اپنا مسئلہ نہیں بتانا تھا, ان کو وہ بتانا تھا جو آپ نے دیکھا بیسکلی. اور لوائقین کو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جس کا پیارا بچھڑا اور اس کی کسی بات پہ آپ جو یہ والی بات کریں. وہ تو بیچارے نہیں تھے, وہ تو جا چکے تھے اپنے پیاروں کی جو ہے وہ باڈیز لے کر وہاں پہ. اور آپ نے دیکھا بھی پھر وہ سب آپ کے کیمروں میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو یا دکھوایا ہو تو ڈیفینیٹلی وہ بالکل وہ آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں, پارٹیز کے لوگ تھے وہ, جن کا کوئی لینا دینا کسی لوائقین سے نہیں تھا, ان کا کوئی پیارا یا کچھ نہیں تھی, وہ وہاں کچھ نہیں تھا, وہ یہاں پر آئے. مجھے کوئی اعتراض نہیں کسی کی بات کرنے پہ چیزوں پہ, اور لیکن وہ پریس کانفرنس ختم ہو چکی تھی. میں تو پھر مجھے وہاں کے تمام صحافیوں نے کہا کہ بس چھوڑیں بند کریں, ختم کریں, مصطفی چھوڑ دیں. سارے صحافیوں نے کہا, آپ پوچھیں وہاں کے رپورٹر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مائک اتاریں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نظر آ گیا ان سب لوگوں کو کہ یہ کیا ہو گیا, تو چونکہ وہ دور تھے تو میں ان کو کہتے کہ قریب آ جائیں, ادھر آ جائیں میرے پاس, مجھے بتائیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ, مجھے آواز نہیں آ رہی. یہ ایشو تھا. ایسا ہے نہیں, میں لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں, پبلکلی ڈیل کرتا ہوں, اور میں آج سے نہیں 30 سالوں سے ڈیل کر رہا ہوں. وسیم بادامی صاحب, منافق آدمی ہونا اور بات سن کر جو ہے جا کر اس کے بعد جو ہے اپنی نائٹ لائف میں جا کے لگ جائے تو اس کو پھر جو ہے غصہ نہیں آتا. میں کیئر کرتا ہوں لوگوں کی, اور میں لوگوں کے دکھ درد میں پیچھے جاتا ہوں, تو اس لیے جو ہے وہ میں انسان ہوں, نارمل انسان ہوں, اور میرے جذبات ہیں. اور مجھے بھی بہت دکھ تھا کل سارا, مجھے غصہ بھی تھا, اپنے اندر بھی غصہ تھا کہ یہ ہوا کیوں یہ واقعہ. مجھے بہت دکھ تھا کہ معصوم بچے جو ہے وہ گئے, اور میں ہوں جو ہے وہ آج یہاں, تو مجھے اس والی چیز کا بہت کرب اور غصہ ہے اس والی بات پہ کہ میرے ہوتے ہوئے جو ہے وہ یہ حادثہ ہوا ہے. سب چیزیں میں اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر رہا ہوں, بٹ وہ دیٹ واز ناٹ لائک کسی سائل کی بات نہیں تھی, وہ اٹ واز اور لائک ایک تھی. آپ کہہ رہے ہیں شاید مجھے اس کو میں اوائڈ کرتا, تو یہ بھی الگ عجیب سی بات تھی کہ وہ بھائی ایک آدمی آواز لگا رہا ہے اور میں اس کو سن نہیں رہا ہوں. تو پھر یہ ہوتی بات کہ ایک آدمی بول رہا ہے میں اس کو سن نہیں رہا ہوں, تو میں نے تو اس کو انگیج کیا اس شخص کو کہ بھائی میرے پاس قریب آ جاؤ, مجھے بتاؤ کیا چیز ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ میں کیسے خوش کر سکتا ہوں لوگوں کو. ٹھیک ہے, اس میں آئی وش یو کوڈ ٹاک مور اباؤٹ اٹ, لیکن اب بالکل 15 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام کے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ تھے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر امجد صاحب, جن کی آپ نے بات سنی نا, جن کے متعلق آپ نے بات سنی کہ انہوں نے رپورٹ بنائی, وہ رپورٹ 1 سال سے پڑی ہوئی ہے, وہ رپورٹ پیش ہی نہیں ہوئی, وہ ہوں گے ہمارے ساتھ, اور کچھ اور دیگر سیاسی مہمان بھی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. بہت خطرناک بات ہے اس رپورٹ میں. منسٹر صاحب کو کیسے اطلاع نہیں ہے اس رپورٹ کی؟ ہے ہی نہیں. آپ نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ یہ ہے معاملہ؟ جی, منسٹر صاحب کو کیسے اطلاع نہیں ہے اس رپورٹ کی؟ یس, یہ دیکھیں ہم نے ہیلتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے آگے, جس میں منسٹر صاحب بھی بیٹھے تھے, اس پہ پریزنٹیشن ہوئی, اور پریزنٹیشن کے بعد ہیلتھ اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس رپورٹ کو انڈورس وہ کمیٹی کر گئی. منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ کو سبمٹ یا رپورٹ کو لے کر آنا ہوتا ہے اسمبلی میں, لیکن انفارچونیٹلی آج تک وہ نہیں ہو سکا. اور بادامی صاحب, یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2018 میں انہوں نے ایکٹ پاس کروایا, رجسٹریشن بورڈ یہ 2024 تک نہیں بنا سکے. 2024 میں رجسٹریشن بورڈ بنا تو 2025 تک صرف ایک میٹنگ اس رجسٹریشن بورڈ کی ہوئی. پروسیس یہ ہوتا ہے, منسٹر صاحب کو میرے خیال میں پروسیس کا بھی نہیں پتہ تھا کہ جب رجسٹریشن ہوتا ہے ایک ہاسپٹل کا, اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ انسپیکشن ٹیم وہاں پہ جاتی ہے, انسپیکشن کرتی ہے ہاسپٹل کے, اینڈ ود ان 30 days وہ لائسنس اس فیسلٹی کو دیتی ہے انسپیکشن ٹیم, یہ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی. تو آج تک اگر انسپیکشن ٹیم نہیں بنی اور ان کی ایک میٹنگ ہوئی یہ رجسٹریشن بورڈ کی, تو کس طرح ویلڈ لائسنس کسی کے پاس نہیں ہے سارے اسلام آباد میں. آپ اپنی بات میں یعنی قائم ہے کہ اسلام آباد میں ایک بھی اسپتال کے پاس ویلڈ لائسنس ہی نہیں, آپ قائم ہیں؟ یس, میں بالکل اس پہ قائم ہوں. میں آج جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو اس سے پہلے میں نے کوآرڈینیٹر سے بات کی, میں نے کہا جو ہم نے ریکمنڈیشن 1 سال پہلے دی تھی ان ریکمنڈیشن پہ انہوں نے عمل کرایا, تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بھی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے عمل نہیں کرایا. اور آپ کہہ رہے ہیں 1 سال, دیکھیں یہ سارا کہیں جی میں کہہ رہا ہوں 1 سال سے رپورٹ اسپیکر آفس میں پڑی ہوئی ہے, آپ نے اسپیکر صاحب سے کہا نہیں کہ اس کو پیش کریں, اس کو چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہے.
بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹیکنیکل کمیٹیز بنا کے وہ ہاسپٹل کے انسپیکشن کروائے. آج تک ایک ٹیکنیکل کمیٹی انہوں نے نہیں بنائی. جب ہم نے ڈگ آؤٹ کیا کہ کیوں مطلب یہ نان فنکشنل ہے اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی, تو ہمیں پتہ چلا کہ جو چیئرمین صاحب ہے ان کا اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. پھر ہم نے اسی ایکٹ کو بیس بنا کے اس میں یہ ریکمنڈیشن دی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والا بندہ نہ ہی پالیسی بنا سکتا ہے یہاں پہ, اور نہ ہی وہ بورڈ کا ممبر یا چیئرمین ہو سکتا ہے. تو ہم نے جب یہ ریکمنڈیشن دی, ہم پہ اوپر سے انہوں نے پریشر ڈالا, کیونکہ وہ پولیٹیکل انفلوئنشل اور اے پولیٹیکل, آپ میرے مطلب کو سمجھ گئے ہوں گے, اے پولیٹیکل بھی بہت زیادہ انفلوئنشل تھے. لیکن اس سارے پریشر کے باوجود ہم نے وہ رپورٹ نہیں رکوائی, ہم نے وہ رپورٹ سبمٹ کرائی ٹو دا مین اسٹینڈنگ کمیٹی. اور انفارچونیٹلی سال گزرنے کے بعد جب وہ رپورٹ نہیں آئی اسمبلی کے فلور پہ, تو پھر مجھے مجبوراً خط لکھنا پڑا. لیکن وہ خط آپ نے پرائم منسٹر صاحب تک کیسے پہنچایا؟ رسپانس بھی نہیں ملا. میں نے ایک فیڈرل منسٹر صاحب ہے ان کے تھرو, اور انہوں نے مجھے یہ ایشور کروایا. اس کے بعد انہوں نے بتایا بھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو میں نے آپ کا نوٹ پہنچایا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان فیڈرل منسٹر صاحب کا نام خواجہ آصف ہے. آپ تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں؟ جس طرح آپ میرے خیال میں آپ کے ریسورسز مجھ سے زیادہ ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں. آپ تردید نہیں کر رہے اس بات کی؟ نہیں, میں تردید نہیں کر سکتا. جی ٹھیک. میں ذرا تو آتا ہوں. عفنان صاحب, یہ کمال نہیں ہے, ہم سب پارلیمانی نظام, پارلیمانی جمہوریت اس کی بات کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا, آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ کے والد صاحب پارلیمانی سیاست میں ایک گھاگ انسان, آپ خود, یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ وہ کمیٹیز کے تھرو, اور یہ جو اصل مسئلہ ہے ٹی وی پہ تو لوگوں کو کارروائی نظر آتی ہے, جب دھواں دار تقریر ہوتی ہے لائیو کٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ پی ٹی وی پہ چلتا رہتا ہے. اصل تو جو کام ہے ریفارمز کا اگر ہونا ہے تو یہ قائمہ کمیٹی, اس کی سب کمیٹی, یہ سب سے ہونا ہے. اگر اس میں سب کمیٹی بنی ہے اور وہ کنوینر جو ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ رپورٹ میں نے بنائی ہے, 1 سال سے اسپیکر آفس میں پڑی ہوئی ہے کہ ایوان میں پیش کرو, اور وہ پیش ہی نہیں ہو رہی, تو سر پارلیمانی نظام کا تو پھر کیا فاتحہ ہو گیا, کیا ہوا پھر عفنان بھائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک رپورٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی معاملات ایسے ہیں جو ڈیلے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹری کیا کہتے ہیں سسٹم کے اندر, اور اس میں کوئی بلز وغیرہ بھی بعض اوقات ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک انہیرنٹ ایک فلا ہے جس کو ہمیں ریزالو کرنا چاہیے. اس کے اوپر ماضی میں کچھ ایسے سیاستدان رہے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا, رضا ربانی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا اس کے اوپر. تو لیکن اب یہ ایک ایشو ہے کہ اس طرح میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک رپورٹ جو 1 سال سے زیادہ ہو گیا, کنوینر نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر لیا, اس کو رپورٹ کو لے کرنا چاہیے ہاؤس میں, اور ہاؤس کو اس کے اوپر اپنا ویو دینا چاہیے. لیکن اب بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا. اور رپورٹ کتنی خطرناک ہے بھائی, یا تو امجد صاحب سامنے بیٹھے نا, آپ ایکسپوز کریں کہ بھائی آپ نے جھوٹ لکھا ہے رپورٹ میں, اور اگر سچ ہے یہ رپورٹ کہتی ہے نو ہاسپٹل ان اسلام آباد ہیز اے ویلڈ لائسنس, IHRA کا رجسٹریشن بورڈ ہی فنکشنل نہیں ہے, پرائز ڈٹرمنیشن کمیٹی بنی ہوئی ہی نہیں ہے, small clinics اور maternity homes are found to be operating without regulatory oversight and what not, 500 اور چیزیں. اس میں سارا جواب ہے کہ یعنی اگر واقعی یہ حالات ہیں تو واقعہ ہونا چاہیے جو کل والا ہوا, ٹھیک ہوا, ایسے ہی ہونا چاہیے, اور بھی ہونا چاہیے پھر تو, یا تو یہ رپورٹ جھوٹ ہے, ورنہ کل جیسے واقعات ہونے چاہیے. عفنان صاحب دیکھیں کل جو واقعہ ہوا ہے وہ تو بہت ہی افسوسناک ہے, اور بہت ظاہر ہے اس کے اوپر پوری ہماری پارٹی پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے. لیکن اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سیریس فلاز ہے سارے سسٹم اور اس پروسیس کے اندر, اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. بعض اوقات بہت بڑے سانحے قوم کو جو ہے وہ جگاتے ہیں. تو اب یہ میرا خیال ہے ایک موضوع وقت آ گیا ہے, اور اس کے اوپر جو کمیٹی ہے وہ اپنی رپورٹ دے دے گی, اور جو بات ہے وہ قوم کے سامنے پوری آ جائے گی, یہ چھپ نہیں سکتی. لیکن لوگ یہ سوچ تو رہے ہوں گے نا کہ نئی کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار ہو رہا ہے, پرانی والی سال سے پڑی ہوئی تھی, کسی نے لفٹ نہیں کرے. یہ دیکھیں یہ جو کنوینر ہے نا اس کی کمیٹی کا, ان کو یہ بات جو ہے وہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کرنی چاہیے پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر, کہ اس طرح میری جو ہے اس طرح رپورٹ نہیں آ رہی. یہ تھوڑی اس طرح کچھ 1-2 دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, تو وہ پھر آپ کو خود اس کو کرنا پڑتا ہے. بالآخر انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا سہارا لے کے خط لکھ دیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ سر دیکھیں مہربانی کریں یہ حالات ہیں. نہیں دیکھیں حالات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات اگر اچھے ہوتے ہیں. بتا دیں صاحب آپ نے فلور ہاؤس میں کبھی کیوں نہیں کی یہ بات کہ جی میں نے رپورٹ دی ہے. اچھا, جب ہم کمیٹی کو کنڈکٹ کر رہے تھے ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا, جس طرح میں نے بتایا پہلے, اور پریشر جو تھا صرف اسی وجہ سے تھا جو چیئرمین صاحب تھے بڑے ریسورسفل اور بڑے انفلوئنشل بندے ہیں, پولیٹیکلی اور اے پولیٹیکلی دونوں لحاظ سے.
میرے خیال میں جو ایک سال تک یہ رپورٹ وہاں پہ پڑی رہی صرف اسی وجہ سے کہ میرے خیال میں وہ انفلوئنس کر گئے، کیونکہ ہم کمیٹی سے نکل گئے رپورٹ بنا کے. آپ نے ذاتی طور پر دباؤ کا سامنا کیا اس رپورٹ کی تیاری کے دوران؟ بالکل ہم نے کیا ہے، اور میں رپورٹ بنانے میں جو انہوں نے جس طریقے سے بہت پولیٹیکل اینڈ اے پولیٹیکل، میں اب اوپنلی یہاں پہ نہیں بتا سکتا. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ، تب سے میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اتنا پریشر برداشت کیا، اور کمیٹی کے ممبرس کو بھی پتہ ہے، جو ہمارے ساتھ کمیٹی کے ممبرس تھے، بوتھ فرام گورنمنٹ پارٹیز اینڈ اپوزیشن پارٹیز، سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کمیٹی کو کنڈکٹ کرایا. اب بات یہ دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اور کمیٹیز، ہم بدقسمت قوم اسی وجہ سے ہے کہ ہم پرو ایکٹیولی نہیں سوچتے، ہم ری ایکشنری سوچتے ہیں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب ہمارے بچے مر جاتے ہیں تو ہم جاگ جاتے ہیں اور 2-3 ہفتے اس پہ ڈیبیٹ کر کے اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. جب تک ہم پرو ایکٹیولی نہیں سوچتے، جب تک ہم سیاست سے بالاتر ہو کے اس قوم کے لیے نہیں سوچیں گے، تب تک اس طرح ہوگا، یہ واقعات اس طرح ہوتے رہیں گے. دیکھیں اس کمیٹی بھی جو ہم نے رپورٹ بنائی، اس میں ایک یہ پروویژن بھی ہم نے ڈالا تھا کہ ٹیکنیکل کمیٹی بننی چاہیے. وہ سارے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اس کے ان کے ٹیکنیکلی انوائرمنٹ کو دیکھ کے وہ ٹیکنیکل رپورٹ وہ مرتب کرے گی اور پیش کرے گی اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کو. اگر سیٹسفیکٹری ان کے حالات نہیں ہوں گے تو ان ہاسپٹلز کے خلاف پھر ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک، یہ رپورٹ ہم نے کل بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنایا تھا، اور آج وہ نعیم اشرف بٹ صاحب کو بھی کریڈٹ ہے. وہ آپ یہ میں عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ ہم نے کل بھی اس رپورٹ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا تھا، اور آج نعیم اشرف بٹ صاحب نے باقاعدہ وہ آپ سے انہوں نے بات کی، اور پھر ہم نے آپ کو آج زحمت دی، تو ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. میں ضرور مینشن کرنا چاہتا تھا. اور ناز بلوچ صاحبہ، یہ جب انہوں نے آخری بات کی ہے امجد صاحب نے، یہ ایک قدم اور آگے ہے. دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہ یہ روایتی نااہلی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا ہے، حالانکہ اگر وہ بھی ہوا ہے تو بھی غلط ہے، لیکن وہ اپنی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں جب رپورٹ بنا رہا تھا تو مجھے دباؤ تھا، سیاسی لوگوں کا بھی تھا، غیر سیاسی لوگوں کا بھی تھا، اور مجھے یہ لگتا ہے، یعنی یہ تو ان کا دعویٰ ہے، اور پھر ان کا تجزیہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہی عناصر پریویل کر گئے، اس لیے 1 سال تک رپورٹ اسپیکر آفس میں پڑی رہی لیکن پیش نہیں ہوئی. پھر ایسے ایوان کا کیا کرے بندہ جہاں رپورٹیں سال پڑی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی افسوس کی بات ہے وسیم، اور دل خراش کی واقعہ ہے. اس میں تو الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ دل دہلا دینے والا جو یہ کل سے دلوں کے اندر لوگوں کے جو زخم ہے، یہ پر نہ ہونے والا زخم ہے. کیونکہ میں خود ایز اے مدر آئی کین فیل دا پین کہ جب ایک نیو بورن بیبیز جو ہے، وہ معصوم بچے جو دنیا میں ابھی آتے ہی ہیں، اور انہوں نے ابھی آ کے اس دنیا میں NICU سے علاوہ باہر کی دنیا دیکھی بھی نہیں، ان کے ساتھ جو بے دردی سے یہ واقعہ پیش آیا. اور پھر آپ مجھے پہلے تو میں اس پہ ذرا سا بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے سمجھ سے بالاتر ابھی تو تحقیقات ہوگی، کمیٹی کی رپورٹس آئیں گی، جوڈیشل کمیشن بنے گا، سب کچھ بنے گا، لیکن کیا وہ معصوم بچوں کی جانیں واپس آئیں گی؟ اور دوسری اہم بات یہ کہ جب یہ جو کہا جا رہا ہے اپیرنٹلی، جو باتیں ہم سننے میں آ رہی ہیں، جو سوشل میڈیا میں مختلف جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ ایئر کنڈیشن کو آگ لگ گیا، شارٹ سرکٹ. تو اگر شارٹ سرکٹ بھی ہوا تو اتنا وقت لگ گیا کہ ان معصوم ننھے بچوں کو ایویکویٹ ہی نہیں کر سکے. دیٹ مینس there was nobody. ان بچوں کو لاوارث حالت میں ہاسپٹل میں چھوڑا گیا تھا، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے جو کہ 24 آورز آپ کے پاس نرسنگ سٹاف ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا. تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے. بہت دکھ کی بات ہے. اور کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اس کو سامنے لانے سے روکا گیا. اس کے پیچھے جو بھی ہیں، دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیفینیٹلی ان حالات تک یہ ہاسپٹل پہنچا ہے. لیکن اگر یہ واقعہ بالخصوص اس دن کوئی خاص نیگلیجنس کی بنیاد پہ ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا یہ گزشتہ کئی سالوں کی کوتاہی کے نتیجے میں ہوا، یا اس دن جس طرح مائیں بلک بلک کے کہہ رہی تھی کہ بچے، معصوم بچے جو ہے وہ اس آگ میں لپٹے ہوئے تھے، اور باہر سے دروازے کوئی کہتا ہے بند تھا، کوئی کہتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ بند تھا. تو یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے. اینڈ ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دی ریسپانسبلٹی آف آل دس؟ ایک دوسرے پہ ذمہ داری پھینکنے سے نہیں بنے گا. آئی تھنک کہ یہ ہم سب کی آخری اس طرح کا بڑا واقعہ یہ گل پلازا کا ہوا تھا، اس کی کیا اطلاع ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
کہ کیا اس میں کمیٹیاں بنی تھی, کیا نکلا, کیا تھا, کیا کون ذمہ دار وسیم تھا؟ آپ بالکل دیکھیں یہ درست آپ کہہ رہے ہیں, یو آر پوائنٹنگ آؤٹ, بالکل رائٹ آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. گل پلازا میں بھی اسی طرح کا واقعہ اس کا کیا نکلا اس کی کمیٹی کی رپورٹس کا؟ لیکن اس کی کمیٹی رپورٹ آئی, اس کی جوڈیشل انکوائری ہوئی, اس کا کمیشن بیٹھا, اس میں پوری عمارت کے جو ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں اور دکاندار ہیں سب سے بیٹھ کر وہاں پہ جب وہ فائنل رپورٹ بنی تو اس میں یہ پتا چلا کہ جناب وہاں پہ کوئی ایک بچے کی طرف سے جو ہے کوئی شارٹ سرکٹ, وہ کوئی آگ لگ گئی کسی چیز کو, پلاسٹک کی دکان تھی اور ایک دکان سے, اور ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایویکویٹ نہیں ہو سکے. لیکن پھر بھی سوال یہاں رہتا ہے کہ وہاں پر بھی ذمہ دار کون تھا؟ نہ ابھی تک پمس کا پتہ لگا ہے نہ اس کا پتہ لگا ہے, ایسے ہی نا. اور دیکھیں یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس میں ہم سب کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی لینی ہے. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ یہ عفنان بھائی, ہم پارلیمنٹری سسٹم کی بات کر رہے تھے, میں آخری منٹ پوچھ لوں, یہ آج آزاد کشمیر میں الحمدللہ تو کل نئی روایت کی بنیاد پڑنے جا رہی ہے کہ ایک بندہ جو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے ہار گیا, یعنی کہ منتخب عوامی نمائندہ نہیں ہے, وہ ٹیکنوکریٹ سے آ گیا اور اس کا وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. یہ پارلیمانی روایت کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ. کیا یہ قابل تقلید مثال ہے عفنان بھائی؟ یہ معصومانہ سوال ہے آخری آج کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو گیلانی صاحب ہیں یہ الیکشن ہارے ہیں, یہ بیسیکلی عوامی بندے ہی ہیں, یہ ان کو اچھے خاصے ووٹ بھی پڑے ہیں لیکن وہ الیکشن ہار گئے تو, اور مطلب کہ اس کو آپ اس لیے, اور پھر ایک ان کی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے جس کے اوپر جو بھی آ جائے اس کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ اے جے کے کا پی ایم بن سکتا ہے, تو اس کو اس طرح آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آئینی طور پر ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں ایسے قابل تقلید مثال ہے, اچھا ہے کہ وفاق میں بھی اس کو پروان چڑھانا چاہیے کہ کوئی ہار گیا تو کوئی بات نہیں, منتخب سے لے آؤ اور کر دو, کروا دو یار, صحیح اچھی. لیکن یہ بات تو بہت جگہوں پہ کی گئی ہے نا کہ جی ٹیکنوکریٹ آنے چاہیے, ٹیکنوکریٹ, تو یہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ آ رہے ہیں. آپ نے ٹیکنوکریٹ سسٹم کی طرف ایک پہلا قدم اٹھا دیا الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. ایک ٹیکنوکریٹ آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ. اچھا آپ نے چیک کرنے کے لیے کہ پتہ لگ جائے, اس لیے یہ قربانی دی انہوں نے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم تو, ہماری تو کوشش ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں, اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. چلو ملک کے نہیں, آپ کے شاید حالات بہتر ہو جائیں گے اس سے, پتہ نہیں, لیکن میرے تو حالات خراب ہوئے ہیں. آپ کیسے مراد پارٹی کے, آپ کے, اللہ خیر کر. تھینک یو, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. زندگی سے رہی تو کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.